إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله درود شریف پڑھو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنا علما اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء وأعيني من الخيانة ولسانا من الكذب آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اللہ کا فضل، اللہ کا احسان ہے جو اللہ ہمیں بار بار اپنے دین کی طرف اور دین کی نسبت پہ ہمیں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سن چو دعا ہمیشہ یہی ہے کہ یہ دین کی مجلس ہمارے لیے اس جہاں کے لیے باعث ہدایت بنائے اور عالم آخرت کے لیے باعث نجات ہو۔ تو سیرت کا مطالعہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مشرکین مکہ اس اعتبار سے مطالعہ کر رہے ہیں کہ مشرکین مکہ نے کون سی اسٹریٹجی استعمال کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے، دین کی تبلیغ کو روکنے کے لیے، اللہ کے کلام کو لوگوں سے روکنے کے لیے ان لوگوں نے جو اسٹریٹجی اپنائی، جو عمل ان لوگوں نے کیے کہ کس اعتبار سے ان لوگوں نے، قرآن میں بھی اس کا ڈسکشن آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اس سے بھی ان کا حوالہ ملتا ہے کہ کن تکلیفات آئی دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذاتی اعتبار، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کس قدر و شک و شبہات میں پیدا کر دیا گیا۔ اب ان لوگوں نے، کیونکہ آلریڈی ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں 4 صورتیں گزری، ایک یہ صورت تھی، 3 صورتیں۔ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ذاتی اعتبار سے انہوں نے ٹارگٹ بنایا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس اعتبار سے ٹارگٹ بنایا کہ اس کے باتوں کو شاعر کہا، ثم مازلا کاہن کہا، جادوگر کہا، کلام قرآن مجید کے کلام کی باتوں کو ادھر ادھر کہا۔ تیسرا ٹارگٹ صحابہ کو کر دیا کہ صحابہ کو کہا کہ یہ مجنون ہیں، یہ دیوانے ہیں، یہ دنیا کو، جو یہ آرام کی دنیا، آسائش کی زندگی، اس کو ترک کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جو سورۃ المطففین کی آخری آیات میں جس کا مذکور بیان ہو چکا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اسٹریٹجی اپنائی کہ شک و شبہات کو پیدا کر دیا، ایسی باتیں، من گڑت باتیں لوگوں کے سامنے رکھتی کہ لوگوں کا ذہن منتشر ہو، لوگوں کے اندر وہ خیالات، وہ تذبذبات پیدا ہو جائے، جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے منہ موڑے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینا چھوڑ دیں، دین سے وہ روگردانی کرے۔ اور اس کے بعد جب یہ بھی ان کی اسٹریٹجی کام نہ آئی تو ان لوگوں نے سوچا کہ قرآن کے جو نضر بن حارث نے جو واقعہ ہم نے پڑھا، اس نے یہ کہا کہ قرآن ہی کے مد مقابل کلام کو کھڑا کیا جائے، اور اس نے کچھ کہانیاں، رستم اور اسفندہ کی کچھ کہانیاں لوگوں کو سنائی۔ اس کے بعد اس نے اسی گانے نچانے کی وہ محفلیں قائم کر دی تاکہ لوگ جو اسلام کی طرف جائے ان کا رجحان اس طرف ہو، کیونکہ انسان نفسانی خواہشات کا جب پجاری بن جاتا ہے سوشل حقوق طلبگار روزان کی۔ تو آج جو ہم لوگوں کو محض آرائی کی چوتھی صورت جو ان لوگوں نے کر دی وہ یہ تھی کہ آخری الٹیمیٹ جو ان لوگوں کے اندر جو سلوشن ملا مشرکین، ایک نگیٹیوٹی سلوشن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے، وہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سودا بازی شروع کر دی، سودا بازی شروع کریں۔ کس اعتبار سے سودا بازی شروع کر دی کہ اسلام اور جاہلیت کے درمیان ایک بیچ کا راستہ نکالا، یعنی کچھ باتیں اسلام کی ہو، کچھ باتیں جاہلیت کی ہو۔
کچھ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتیں کہہ لے اور کچھ ہم لوگ اپنی باتیں کہہ لیں اور مل جل کر ایک مذہب کو بنا لیں، ایک نئی آئیڈیالوجی کو ہم پروڈیوس کر کے، کیونکہ اب ان کو کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ جب صورت کوئی نظر نہیں آتی، ان لوگوں نے کہا اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمپیریزن کرنا پڑے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تبلیغ ہے وہ دن بدن آگے پھیلتی جا رہی ہے۔ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھُ سُہ برونٛہہ پکان، دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھُ نبی علیہ الصلوۃ والسلامس منٛز سٲنِس جماعتس منٛز لوگ ایمان لاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزید اوپر نکھرتے ہیں، اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مزید ترقی یافتہ بناتا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اب خطرناک سٹریٹجی تُجمو یہ کہ ووٚنُکھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہسا برونٛہہ کَنہِ کرو أسۍ پنٕنۍ تِم مطالبہٕ پیش، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کچھ مطالبے پیش کر دے کہ جس کی وجہ سے ایسے ہسا کڑو بیچ کا راستہ، تو ہم چلے جائیں گے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا وَدُّوا لَوْ تُدْحِنُوا فَيُدْحِنُونَ، سورہ قلم میں فرمایا اللہ نے وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں۔ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ لوگ ہیں جو آپ کو چاہتے ہیں کہ تُہۍ پیو پست تاکہ تو وہ بھی تھوڑے ڈھیلے ہو جائے، یعنی اپنے مشرقین عرب اپنے مذہب کے کٹر پنتھی میں، اس تمن کٹر پنتھی تمن اندر سٹرکٹنس وہ تھوڑا ڈھیلے پڑ جائے، یعنی کچھ دیر کے لیے وہ اپنے بتوں کی عبادت ترک کر دے، کچھ دیر آپ اپنے رب کو چھوڑ دیں اور بیچ کا راستہ نکال لیں۔ تو اللہ نے پہلے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا ایسا کرنا نہیں، کسی بھی صورت میں آپ کا جھکاؤ مشرکین کے آئیڈیالوجی پر نہیں ہونا چاہیے کسی بھی اعتبار سے۔ چنانچہ طبرانی اور ابن جریر رحمہ اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت میں لکھا ہے کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش آئے اور تجویز کر کیا وونک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو ہم آپ کے رب کی 1 سال عبادت کرتے ہیں، أکِس ؤرِیَس کرو چٲنِس رب سٕنٛز عبادت، لیکن اس کے عوض میں آپ کو ہمارے بتوں کی پوجا 1 سال کریں۔ اور اس اعتبار سے ان لوگوں نے ایک بیچ کا راستہ نکال لیا کہ ؤرِیَس کرو چٲنِس رب سٕنٛز عبادت، ؤرِیَس کرو چٲنِس رب سٕنٛز عبادت۔ تو اس طرح دونوں ہم مل جل کر چلتے جائیں گے اور زندگی کا نظام چلتا جائے گا۔ اور ابن اسحاق نے لیکن ایک روایت بیان کی ہے کہ سُہ چھُ وَنان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہسا ٲسۍ خانہ کعبہس منٛز، خانہ کعبہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یُتھُے طواف ٲسۍ کران تتہِ ہسا آیہِ نفر 3 آئے، اسود بن عبد المطلب، ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل سہمی، یہ 3 آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمِس ژٕ پوجان چھُ، جس کی تم پرستش عبادت کرتے ہو، ہم بھی اس کی پرستش کر لیں گے، لیکن جس کی لوگ ہم پرستش، جن معبودوں کی ہم پرستش کرتے تم سنز تہ کرکھ ژٕ پرستش، اور اس طرح جو تمہارا معبود اگر حق ہوا تو ہم بھی آپ کے معبود سے حصہ لیں گے اور تم بھی ہمارے معبود سے حصہ لو گے۔ اگر سٲنۍ معبود حق ٲسۍ، چون معبود ثم معاذ اللہ باطل اوس، تو اس اعتبار سے ہمارا حق بھی ملے گا اور تمہارا حق بھی حصہ ملے گا۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یم سات سے کینسس کالس اس کرو رب سن عبادت، اگر آپ کا معبود حق ہے تو ہم عبادت کے اس عوض پر پہنچ جائیں گے جو عبادت اور بندگی کی جو لیول ہے۔ ثم معاذ اللہ نقل کفر، اگر ایک اللہ حق نہیں ہے، ہمارے معبود حق ہے اور ژٕ کرکھ یمن ہنز پرستش، تیل ہسا واتو اس من معبودن نزدیک عبادت من پیک لیول تائیں، اور وہ سب ان کے اعتبار سے جو بھی عبادت اور بندگی کے اعتبار سے ان کے نزدیک جو اپنے معبودوں کا جو حصہ تھا وہ تمہیں حصہ ملے گا۔ تو اس پر قرآن مجید کی صورت اللہ نے نازل کر دی۔ کیا کہا اللہ نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے قل یا ایھا الکافرون، اے وہ لوگ جو کفر کر بیٹھے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کروں گا ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم، اور نہ میں، عابدون ما عبد، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی اور نہ تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو گے، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے والا ہوں، نہ کروں گا نہ کرتا رہوں گا۔ بکرن تہذیب یعنی ماضی اور مستقبل، عابدم ما عبدتم دونوں سیگے آ چکے یہاں پہ، نہ روز اوسس بہ کران نہ روز بہ کران، نہ میں کرنے والا بکرن تہذیب معبود، ولا انتم عابدون ما عبد، اور نہ تم میرے معبود کی یعنی میرے رب کی عبادت
کرنے والے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین مبارک، میرے لیے میرا دین. یعنی اللہ نے کفار کو وہاں پہ کیٹیگری کے لیے یہ فیصلہ سنا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ اللہ کے دین پہ کوئی کمپرومائز نہیں چلے. زندگی کے اندر قرآن مجید ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ قرآن نبی علیہ صلاۃ وسلام کے سامنے کمپریزن آیا کہ کرہس کمپریزن، اور جب آپ لوگ مل جل کر یہ باتیں کر لیں تو لیکن نبی علیہ صلاۃ وسلام کا جھکاؤ کفار کی طرف نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیالوجی کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ہر اعتبار سے ایسا نکھارا اور ثابت قدم بنا دے دیا. نبی علیہ صلاۃ وسلم سے ون میں کہ ان لکم دینکم ولی دین، جو دین ان کا ہے وہ انہی کا رہنے دو، جو ہمارا ہے وہ دین پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اللہ دین کو اللہ تعالیٰ سے منظور کہ انبیاء علیہ السلام کٹ گئے. انبیاء علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جسم آرے سے چیر دیا گیا. اللہ کو اپنی نبیوں کی زندگی کا قتل ہونا پسند ہے، لیکن دین کا مٹنا پسند نہیں. اور جو بھی مسلمان، اللہ نے قرآن میں کہا اگر مسلمان ہو کر تم لوگوں نے دین کا کام نہیں کر دیا اور تم لوگوں کو چھوڑ کر کسی اور قوم کو کھڑا کر دوں گا کہ جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے، وہ اللہ کے دین کی تبلیغ. اللہ کو کسی صورت میں اپنا دین مٹنا پسند نہیں ہے. وہ مسلمانوں کو ختم کرے گا، انبیاء علیہ السلام شہید ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا دین ہمیشہ سربلند ہی ہونا چاہیے. اب آپ پریزنٹ ورلڈ ویو کے درمیان بھی دیکھیں گے کہ ریورٹس اسلام میں آتے ہیں، وہ کس اعتبار سے اسلام کی خدمات میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کو دن بدن آگے پہنچا رہے ہیں. حالانکہ شہید رہے مسلمان گسان سچ میں رہے اسلام دائی آسان بریامو، وہ لوگوں تک اس اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتا. کیونکہ ہم لوگوں نے دین کے کام چھوڑ دیے ہیں، ہم لوگوں نے دین کی محنت کو کرنا چھوڑ دیا، اور اللہ نے غیر مخلوق سے اپنے ان بندوں کو چنا اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے دین سے محبت کرتے، جو اللہ کے دین کو آگے پہنچانے والے بن گئے. اور یہاں پہ ہمیں اس صورت سے کیا نصیحت ملتی، اس نبی علیہ صلاۃ وسلام کے واقعے سے کیا نصیحت ملتی. کبھی کبھار ہم زندگی میں دوست آتا ہے، فیملی ممبرس آتے ہیں، یا کوئی ہماری سوسائٹی کے اعتبار سے ایسے معاملے پیش ہوتے ہیں، تم شمانان کی اس سوسائٹی کے معاملے میں، فیملی کے معاملے میں، اس دوستی کے معاملے میں، یا رشتے کے معاملے میں ہمیں انڈلج ہونا پڑے گا. بھائی کبھی کبھار ہماری بات بھی سنو، اسلام کو آپ زیادہ مولوی نہ بنو، آپ زیادہ اسلامک پوائنٹ آف ویو نہ بنو، یہ اسلام کو تھوڑا سائڈ پہ رکھ دو، اب آگے آ جاؤ. بھائی یہاں کچھ رسم رواجیں چلتی ہے، ہمیں اللہ کی یہاں نافرمانی کرنی ہے، نبی علیہ صلاۃ وسلام کا طریقہ اس کو چھوڑنا ہے کچھ دیر کے لیے. ہم تو مسلمان ہی ہیں، ہم کون سا کہتے ہیں ہم کافر ہیں، لیکن اللہ یہاں ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. جہاں اس چیز کی اشد ضرورت تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھی اس وقت کوئی مضبوط جماعت نہ تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم و ستم ہو رہے تھے، صحابہ پہ ظلم و ستم اس قدر ہو رہے تھے کہ تمن جسم چمڑتا ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے جسم کا چمڑا کوئلوں پہ اس کو جلا دیا گیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر ان لوگوں نے پتھر رکھا کرتے تھے. یعنی اس اعتبار ظلم تے ستم گسان سٹل اللہ صحابہ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے لکم دینکم ولی دین، ان کے لیے وہ طریقہ، تمہارے لیے یہ طریقہ. یعنی اسلام میں، اللہ کے دین میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کمپرومائز چلان کی. جیسے کہ ہمارے ڈے ٹو ڈے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس یسان کمپریزن کرون، ہم کہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اعتبار سے ایسا ہوتا ہے. کیوں؟ ہماری وجہ یہی ہے، ایک تو ہم لوگوں نے ایمان کی قربانی نہیں دے دی، یا اسلام کو پورا نہیں سمجھا، یا جس اعتبار سے اسلام خطرہ جد و جہد کریں وہ نہیں کرتے. اس وجہ سے ہم اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں. اور پچمانا یہ خوشی کا ایک موقع آیا تھا، اب یہاں ایسا کیوں ہو کہ ہم
خوشی نہ منائے، شیطانی طریقے کو کیوں نہ اختیار کر لے، اور کچھ دیر کے لیے میرا تو قرضہ ہے، سود تو لینا ہے، سود تو دینا پڑے گا، رشوت تو لینی ہے کیونکہ گھر کے خرچے بڑے ہیں، اس لیے دین کو وہ کمپرومائز رفتہ رفتہ کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ اسے یہ نہیں کہہ رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اسے یہ نہیں کہہ رہی کہ سشی دین اس پر کن معاملس میں کمپریزن کر۔ اس اعتبار سے ہمیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس ظلمس اس تشددس اندر دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام و کفار مکہ ہم مولنا کہیں، ہم مسلمان معاشرے میں رہ کر، مسلمان سوسائٹی میں رہ کر، آس پاس کے لوگ ہمیں مسلمان، لیکن سٹل ہم ان چیزوں پہ ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں جو یقینی اعتبار سے ہمیں معلوم ہے یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف، یہ قرآن کی بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے، لیکن سٹل ہم اس کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں بھی اپنے نفس کے اندر خباثت ہے کہ کبھی کبھار مجھے بھی کرنا ہے۔ تو لوگ اگر میں زیادہ کٹر پن بن گیا تو لوگ مجھے کہیں گے تو ہمارے لیے تو کٹر پنتھی خود کے لیے تو خود ہی راہیں ہیں، اس لیے خود کے لیے پہلے کٹر پنتھی ہو ان معاملوں میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، اور جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہوئی طریقے میں آسانی ہے وہاں آسانی لوگوں کے لیے کرتے جاؤ۔ اور اس کے بعد یم ساتھ یہ پیشکش تھی تمہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا یہ چیلنج ہمیں، کیونکہ قرآن کا جواب آ چکا، اللہ نے اپنے محمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا قرآن کے ذریعے کہ آپ ان کے ساتھ کلیئر کٹ رہیے کہ سشین امن سے پن پان رلاؤن کہیں، کوئی بیچ کا راستہ نہیں نکالنا ہے، تمن ہن سے یہ ان کا دین وہ ان کا دین ہے، جو آپ کا دین میری طرف سے آیا وہ آپ کا دین ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ظلم و جبر شروع کر دیا، ان ساتھ یہ چیز اب پیک لیول پہ ان لوگوں نے اب ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن دعوت تھی وہ منظر عامس پہ تمام لوکن تان اپروچ وہ، اب وہ لوگ بخلا گئے، تمن خود یوتا غضب اتنا غصہ ان لوگوں کے اندر جمع ہوتا چلا گیا، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے ایک میٹنگ بلائی، ایک شورا بلاؤ، اور اس میں 25 بندے تھے، 5 نفر، اور اس کا سردار ابو لہب تھا، اور ابو لہب جب یہ میٹنگ بلائی ان لوگوں نے اب لاسٹ اسٹریٹجی یہ ان لوگوں نے لے لی کہ اب جو بھی صحابی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لائے گا تو اس کے لیے ظلم و ستم کو شروع کر دو، اتنا ظلم کر دو، اتنی تکلیفیں دے دو، ایموشنلی فزیکلی ان کو اتنا ٹانٹ کرو، اتنی تکلیفیں دے دو تاکہ وہ اسلام سے منہ موڑے۔ اور یہ اس میٹنگ میں ان لوگوں نے عزم اور ارادہ کر دیا اور اس پر کام کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اب ساری اسٹریٹجی ان لوگوں کے لیے وہ ساری کی ساری فیل ہوتی چلی گئی، تم اس نے ام اعتبار گئے نہیں تم کامیاب کی، ان لوگوں نے باتیں کی، کرٹیسزم کر دیا، قرآن کے خلاف کلام کرنا شروع کر دیا، شک و شبہات شروع کر دیے، معاملات کو آپس میں جو ابھی آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھا وہ کرنا شروع کر دیا، کمپیریزن کرنا شروع کر دیا کچھ تمہارے معاملات۔ اب یم ساتھ لاسٹ اسٹریٹجی واز کت پہ ظلم و ستم، جبر کرنا، ایک اب جبر کے ذریعے ظلم کے ذریعے صحابہ کو اسلام سے روکنا، اور ان لوگوں کے لیے کیونکہ یم ساتھ ایک نفرس پر اسلام ان تھی ظلم گئے، اس کو بیچارے کی ہر اعتبار سے ایموشنلی تو فزیکلی اس ٹارچر گش جو آنے والا تھا، جس کی رغبت اسلام کی طرف ہوئی تھی، سی نے گارنٹی، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ بھائی اس بندے کی کیا حالت ان لوگوں نے کر دی، اور اس کو نہ جینے کے لائق چھوڑ دیا نہ مرنے کے لائق چھوڑ دیا۔ اس طرح عرب مشرکین سردار ہیں ان لوگوں نے ٹارچر کرنا شروع کر دیا صحابہ کے ساتھ، اور اس کی یہ رکاوٹ بن گئی کہ بان فی الحال کیا ہے، کیونکہ شدت سے ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، تو اس اعتبار سے۔ لیکن مشرکین ان لوگوں نے جیسے ہی کمیٹی بنائی ویسے ہی ان لوگوں نے اس پہ طرز عمل شروع کر دیا۔ لیکن ایک بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ اس اعتبار سے بابکار تھی، عظمت والی تھی، کوئی بھی بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احترام و اکرام سے، چاہے دوست ہو و دشمن، وہ تعظیم کرتا، سوائے چند بدبختوں، سوائے کن بدبخت استم 5-6 نفر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پرسنلی ظلم کرتے تھے،
پرسنلی تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تمام اعتبار فزیکلی ایموشنلی ہر اعتبار سے ظلم و جبر کرتے تھے. اور لیکن اس میجارٹی آف دا پاپولیشن کت تم ٹائم اس عربس مز وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف نہیں اٹھ سکتے تھے. تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اتان کی, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وقار, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک دلی جو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن شخصیت اس ام اعتبار عربس اندر مشہور کہ کوئی بھی بندہ یہ جرت نہیں کر سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام چاہے دشمن ہو چاہے دوست ہو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنے سے فیس ٹو فیس کاؤنٹر وار کر سکے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سوائے چند وقتوں کے انشاءاللہ ان کا ذکر آگے آئے گا کہ تم کس کس ہو. اس کے علاوہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص پروٹیکشن بھی تھی. اور اس کے علاوہ جو دنیا اسباب میں حضرت ابو طالب بھی تھے, جو عرب بنی ہاشم کے خاندانی قریش کے معزز انسان بھی تھے اور جو باوقار بھی تھے, جس کا ایک دبدبہ تھا, ایک روب تھا عرب کے اندر. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان لوگوں نے قبر جب وہ مجلس ہوئی تھی وہیں پر پروٹیکشن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کے اعتبار سے ان لوگوں نے اس مجلس ہی میں کہا سب مشرکین کے سامنے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی میں ہوں, میں اس کا پروٹیکٹر ہوں, جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا کام. یعنی وہ بھی عرب کے اندر ایک خوف تھا کہ تم حقان ابو طالب اس خلاف گھسد کی, کیونکہ وہ معلوم تھا ابو طالب خاندانی قریش کا سردار ہے. اگر اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تکلیف آتا ہو تو ابو طالب ہم پر جنگ پہ آمادہ ہوگا اور مکہ کے اندر خون ریزی ہوگی, نہ ایک خاندان بچے گا نہ دوسرے خاندان بچیں گے. یہ کیونکہ ایک مینٹلٹی ہوتی ہے, جیسے کہ پریزنٹ ورلڈ ویو میں اگر دیکھیں گے ایک کنٹری دوسرے کنٹری پر وار اس لیے نہیں کرتی کیونکہ اسے معلوم ہے اگر میں نش 10 ہتھیار سے ہمش نش تہ 6, کیونکہ وہ اگر میں 10 اپنے استعمال کروں گا 6 وہ بھی کر لے گی تو گارنٹی دونوں کے دونوں ملک تباہ و برباد ہوں گے. وہ اخ فیئر تھریٹ آسان ام اعتبار یہ انسانی فطرت ہے کہ یم سات انسان برونہ کا نفر تیتھ آسان کہ وہ اس کو سامنے میں جب یم سات کن اعتبار تنازع گژھان مجھ باسان وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے بس پانے ڈاؤن فال. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ اگر بندہ میں اس کو ماروں گا تو یہ الٹا ایسے ہی پیٹے گا, پھر بعد میں میں روز نے ایسا پھنسا کیونکہ فیئر تھریٹ ہوتی ہے. اس اعتبار سے فیئر تھریٹ اس ام اعتبار تو ان لوگوں نے بھی تمو تہ کو پتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فزیکلی ام اعتبار ٹارچر کہیں سوائے چند بد وقتوں کے وہ سردار تھے. تم 5-6 نفر وہ سردار تھے. اور اس کے بعد لیکن اس ابو لہب اس تاونزر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا. لیکن ہر وقت آپ لوگوں نے پہلے ہی پڑھا کہ بنی ہاشم کی جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہوا. کوہی صفا پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دی, دین کی تبلیغ کر دی, تو اس وقت بھی بلکہ بعض روایت میں لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس نے پتھر پھینکے جب وہ کوہی صفا پر تھا. تو بعثت سے پہلے انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ونس نبی بننے اور ابھی نبی نبوت نہیں ملی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ابو لہب سن دون نیچن سن پنن دون کورن نکاح کورمت, ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عتبہ اور عتیبہ, ان 2 بیٹے تھے کس کے؟ ابو لہب کے. ابو لہب کے 2 بیٹے تھے اور ایک کا نکاح حضرت رقیہ کے ساتھ تھا اور ایک کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے تھا. اور لیکن یم ساتھ بعثت گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسول بنے اور اس ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا اس شدت سے, اس خوف سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو طلاق دے. اور ان دونوں بیٹوں نے نبی علیہ الصلوۃ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی طلاق پڑی اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی طلاق پڑی. ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا اب یہ وہی باپ جان سکتا ہے جس کی بیٹی کا طلاق پڑ جائے, اس باپ کا کلیجہ, اس باپ کا سینہ کس اعتبار سے ہوگا, کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب 2 بیٹیاں اس کے گھر آ گئی اور کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل غمگین ہوگا, کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو اللہ نے صبر کا جو حسن مبارک اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کس قدر صبر والا تھا, اس شکل دن انداز کرے. ایک باپ ہی جان سکتا ہے, ایک باپ کی کیفیت ہی جان سکتی ہے کہ جب 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق پڑ جائے تو اس باپ بیچارے پر کیا بیتتی ہے. تمن ایموشن تین ہیکو اس وتت. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دین کی تبلیغ میں کن کا طلاق پڑا,
بیٹیوں کا بھی طلاق پڑا، اور جس کے اعتبار سے اس ابو لہب اتنا بڑ بار اس اعتبار سے ظالم تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار اس نہ گسا، یہ بازاروں میں پیچھے پیچھے جاتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار گسا، یہ جٹلاتا ہی نہیں تھا بلکہ پتھر مار کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں پر مارا کرتا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پائے مبارک پائے نازنین اس پر خون ریزہ گسا، اس اعتبار سے بدبخت ظلم اور تشدد میں آ گئی۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کی بیوی بھی ام جمیل، جس کا نام اصلی ارواح تھا، ام جمیل، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظلم و ستم کرنے میں آگے آ گئی تھی۔ اور علماء کرام لکھتے ہیں یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ سب سے بڑا دشمن ابو لہب تھا یا سب سے بڑا دشمن خاندان۔ اس قدر دونوں میاں بیوی مل کر جو بھی ایک انسان کو ایموشنلی فزیکلی ٹارچر کیا جا سکتا تھا، اپنا چاچا اور چاچی دونوں کیا کرتے تھے۔ یعنی سب سے پہلے جب انسان حق پرست ہوتا ہے تو گارنٹی بغاوت سب سے پہلے کہاں ہوتی ہے؟ گھر میں شروع ہوتی ہے۔ جب انسان حق کا راستہ چن لیتا ہے تو بغاوت سب سے پہلے گھر میں شروع ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی بغاوت کہاں ہوئی؟ گھر میں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو کس نے پہلے گھر سے نکالا؟ اپنے باپ نے نکالا۔ جب بھی تم حق کی بات کرو گے تو سب سے پہلا کاؤنٹر وار تمہاری فیملی کی طرف سے آئے گی، تمہاری ریلیٹیوز کی طرف سے آئے گی۔ اب زیادہ مولوی نہ بنو، اب یہ نہ کرو، اب وہ نہ کرو۔ کیونکہ جیسے ہی ان لوگوں کے سامنے ہماری نظر یہی ہوتی ہے تو یہ فلانی چنا، یہ کشمیری مثال ہے کہ ایک جائے تحصیلدار مثال ہے، مذاقی آئے مگر مثال ہی ہے۔ تو تحصیلدار کو ایک بڑا رتبہ مانا جاتا ہے، سوری گام والے تمس بڑ پروٹوکول اندازس مز پیش کران۔ یہ باپ نے ایک دفعہ مجھے مثال سمجھائی کہ انسانوں کے نظر میں، عام انسانوں ہن نظر میں کیا رتبہ کس انسان سن آسان تو اپنوں کی نظر میں کیا رتبہ ہوتا ہے۔ تو تحصیلدار صوب یتھے گامس مز آو، سبنے پروٹوکول دیا کہ تحصیل سار آب لیکن تم سن ماس اس یہ درآو، تمس ماس تک گامس مز تم ہوں یہ ماش ہن سل۔ یہ وہی بات ہو گئی ہے، کیونکہ اپنوں کے اندر جو سو ریپوٹیشن ہوتی ہے وہ دو کرتے نہیں، وہ وہی بات ہوتی ہے کہ اپنے سب سے پہلے باغی بنتا ہے۔ اپنے سب سے اگر جس بندے کو اپنے پہلے ہی ساتھ اپریشیٹڈ بندہ، وہ بندہ آگے بہت چلا جاتا ہے، لیکن بغاوت آئی۔ یہ بات یاد رکھنا، جس دن آپ، جس لمحے آپ حق کی بات کرنا شروع کر دو گے، سب سے پہلی بغاوت تمہارے گھر میں شروع ہوگی۔ اور سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسی ام جمیل یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹا ڈالتا کرتی تھی، یہ اس کنٹ ترامان وطن اندر، اور یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوتا تھا، یہ اس تپور وت اندر تیم اعتبار چھوٹ سیٹ کنڈ وغیرہ تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر یہاں سے نہ ہو۔ ایسی رذیل خاتون تھی یہ، بلکہ قرآن مجید میں اس کو لقب حمالۃ الحطب کا کہا گیا، کیونکہ سورہ لہب انہی دو میاں بیوی کے اعتبار اللہ نے نازل کر دیا، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ہلاک ہو جائے یہ ابو لہب کے ہاتھ۔ اور اس اعتبار سے یم دونوں ایک دفعہ جب یہ قرآن مجید کی آیت سیرت نگاروں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ اسے امی جمیل سے، اس کا نام اصل میں ارواح تھا، یم ساتھ یہ آیت بوجھ تم حمالۃ الحطب، یعنی لڑکیاں لکڑی ڈھونڈنے والی، لکڑ سالان، تو دو مفہوم علماء نے لکھے۔ بعض نے یہی کہا کہ ایک مفسر نے اس اعتبار سے لکھا ہے کہ اس کا نام میں بھول گیا، اس نے یہ لکھا ہے کہ اسے لکڑی ڈھونڈنے سے مراد کہ جو جہنم کے اندر، کیونکہ ان کی وہی دنیا میں یہی تھی، نارن ذات اللہ، اور نہ کیونکہ وہ بگڑتے ہوئے شعلوں میں ہوں گی، تو اس جہنم اس اندر جو صورت الواقعہ میں زقوم کا درخت آتا ہے، زقوم ایک پیڑ ہوگا جو جہنمیوں کا خانہ ہوگا، تو اس نے اس سے مفہوم یہ دیا ہے کہ حمالۃ الحطب، لکڑیاں ڈھونڈنے والی سے مراد کہ امسن شوہر تے آج جہنم اس اندر، یہ بھی جہنم میں ہوں گے، لیکن یہ ام جمیل جہنم میں جا کر اسی جہنم کے درخت کے پاس جائے گی اور وہاں سے لکڑی لائے گی اور اپنے شوہر کی آگ کو مزید بڑھائے گی، اللہ کی طرف سے ان کو سزا ہوگی، اور ابداً ہمیشہ کے لیے ان کی یہ سزا ہوگی۔ جب اس نے یہ آیت سنی کہ حمالۃ الحطب، میرے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے کہا کہ میں لکڑیاں ڈھونڈنے والی ہوں،
بس لکڑ سارے واجی تو میری ٹانٹنگ کر دی، میری کرٹیسزم کر دی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں نکلی۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں تھے، خانہ کعبہ برونہ استم نماز پڑھا مسجد حرام، اور اس نے ایک مٹھی بھر پتھر اٹھائے، ثم معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ارادے سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر اس کو دے ماروں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کعبے کے سامنے کھڑے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہمراہ تھے، مستجی تمس نزدیک ہی کھڑا، تو یتھے اوکن وٲژ یہ پکان پکان کعبس کن، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں کھڑے تھے، تو اللہ نے اس کی نظر کو چک لے لیا، اللہ نے اس کی نظر کو پکڑ لے لیا، اس سنس نظرن تل گو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اوجر انسان سے نظر کہیں، تو ابو بکر سے کہتی ہے کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے میری حجو کی، حجو مطلب کہ برائی کر، اس نے میری حجو کی ہے، تو میں ون سے چون ساتھی کچھ میں ثم معاذ اللہ میں اس کے جو میرے ہاتھ میں یہ پتھر ہے اس کے منہ پہ دے ماروں، تو اس وقت اور اس نے کہا کہ میں بھی خدا کی قسم میں بھی ایک شاعر ہوں، پھر اس نے شعر کہے مزمعا اسینا و امرہ ابینا و دینہ قلینا، ہم نے مزمم ثم معاذ اللہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد کہہ کر نہیں پکارتی تھی، مزمم کہہ کر پکارتی تھی۔ مزمم عربک میں ہوتا ہے جس کی مذمت کی ہو، جس کی برائی کی ہو، محمد کا عربک میں ترجمہ ہوتا ہے جس کی تعریفیں کی ہوئی ہو، اور جو تعریفوں کے لائق ہو، جو تعریفوں کے مستحق ہو، لیکن یہ مزمم کہہ کے یہ دونوں میاں بیوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد کہہ کر نہیں پکارتے تھے، اور اس نے کہا میں نے اس کی نافرمانی کر دی اور اس کے امر کو تسلیم نہیں کر دیا، ودین قلینہ، اور جو اس نے یہ دین لایا ہے میں اس سے نفرت کرتی ہوں، اور اس قدر اس کے اندر شدت تھی، بغاوت تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس اعتبار سے نفرت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نفرت اس قدر ان دونوں میاں بیوی کے دلوں میں مضبوط تھی کہ کن وقت اس نے یل تراوان کی، تو حضرت ابو بکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ام جمیل نے تمہیں نہیں دیکھا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابو بکر اللہ نے اس کی آنکھوں کو پکڑ لیا کہ ایمس سن نظر مزبوز وہ اوجر، اور اس اعتبار سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری روایت میں جو ابو بکر براز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے اس میں یہ ایڈیشن الفاظ کیے ہیں کہ ابو بکر نے اسے کہا کہ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمہارے متعلق حمالۃ الحطب، لیکن باخدا وہ شاعر نہیں، سناسن چین ٹانٹی، بلکہ اس پہ اوپر رب کا کلام نازل ہوتا ہے اور یہ رب کی تنقید ہے جو آپ پہ ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ابو لہب اور اس کی بیوی اس قدر نفرت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تکلیفات واتناوا۔ تو ابن اسحاق کے اندر ابن اسحاق سش لکھان کی یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذیت واتناوان تمو میں سے کہیں میں نے پہلے ہی کہا کچھ بندے تھے، ابو لہب پہلا تھا، حاکم بن ابو العاص بن امیہ تھا، عقبہ بن مطیع تھا، عدی بن حمراء ثقفی تھا، ابن الاسد حزلی تھا، یہ سب کے سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوسی تھے، ساری ہمسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہر وقت اسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکلیفات باتاؤں۔ اس میں ایک ہی بندہ مسلمان ہوا آخر میں، حاکم بن ابو العاص، یہ بندہ مسلمان ہوا، اس کے علاوہ اور کوئی بھی بندہ مسلمان ہو نہیں، تو وہ سب غیر مسلمان کفر ہی پر ان کی موت ہو گئی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد اختتام کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس نماز پڑھنا ہوا، اس حاکم بن ابو العاص یہ کس قدر دشمنی میں آگے تھا، اب ایک ایک کی ڈسکرپشن آئے گی آگے آگے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھی نماز اس پران، یہ بکری کی بچہ دانی جو ہے وہ لا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پھینکا کرتا تھا، یم ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز اس پران یہ بکری ہند بچہ دانی اس اعلان تھی اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شان مبارک پر دیوان، ایون کے بعض اوقات ہانڈیوں میں بھی پھینک دیا کرتا تھا، اور اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجبور ہو کر کبھی گھر کے سہانے میں ایک بنا لی تاکہ سور سے پہ نماز پڑھا تاکہ یمن تکلیفات واتی کی، لیکن وہ کہاں
پیچھا چھوڑ دیتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اسی بکری کی بچہ دانی کو اٹھا کر لکڑی میں اور ان کے گھر کے سامنے جاتے تھے اور بنا اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے کہ تم اس قدر میرے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہو، اس قدر میرے اوپر بچہ دانی کی اوجری ڈالتے ہو اور یہ تکلیفات ہوتا ہے، حالانکہ میں اس کے عوض میں تمہیں صرف قول لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، بس ایک اللہ کا پیغام تمہیں سناتا ہوں، لیکن آپ لوگ اس قدر میرے ساتھ ظلم و ستم، اس قدر اذیت پہنچاتے ہو کہ ہر کن تم حالت میں تم موقع ترایل، لیکن اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین کے لیے تکلیفیں اٹھائی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔